إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، بڑی تیزی کے ساتھ شعبان کا وہ مہینہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے کی تیاری کیا کرتے تھے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے اور اپنی انتہا کو آ پہنچا ہے۔ شعبان کا یہ مہینہ، اس کے 24-25 دن، اس میں ہم نے اللہ رب العالمین کو کتنا یاد کیا، رمضان کے مبارک مہینے کے لیے اپنے آپ کو کتنا تیار کیا، نفلی روزوں کا کتنا اہتمام کیا
اور اس بات کا کتنا اعتبار رکھا کہ اس مہینے میں ہمارے نام اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایام ہماری نیکی کو پیش کریں، ہماری صالحیت کو پیش کریں، اللہ رب العالمین سے قربت کو پیش کریں۔ یہ جو ایام تھے ان چیزوں کا جائزہ لینے کے، ان ایام میں ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا اور کتنی لاپرواہی کی، یہ ہر مسلمان کو اپنے گریبان میں جھانک کر کے سوچنا چاہیے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فغن ہے۔ گزشتہ سال رمضان کا مہینہ جو کہ لاک ڈاؤن کی نظر ہو گیا تھا، کورونا وبا کی نظر ہو گیا تھا، اور ساری کی ساری عبادات ہم نے اپنے گھروں کے اندر انجام دی۔ رمضان کے مہینے کی جو رونق ہوتی تھی وہ ہم کو نہیں مل سکی۔ اس سال کی بھی جو سچویشن ہے، جو حالات سامنے آ رہے ہیں، جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس کے پیش نظر کوئی بھی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی کہ اس سال ہمارا رمضان کا یہ مبارک مہینہ یہ کن حالات میں گزرے گا۔ جس تیزی کے ساتھ کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں، شہر میں رات کے کرفیو کا اعلان کر دیا گیا، ان چیزوں کے پیش نظر کوئی بھی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے تو رمضان کا مہینہ جو ہم سے قریب ہے، اور ہم اب تک گزشتہ سال سے لے کر کے اب تک اس کورونا جیسی وبا سے جوجھ رہے ہیں، اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، اس کے کون سے اسباب ہیں ہم کو غور کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجوہات ہیں، کون سے اسباب ہیں کہ ہم آئے دن طرح طرح کے مشکلات میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر اس پر غور و تدبر کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ ہم کو جو کچھ مشکلات لاحق ہوتی ہے، جن مصائب سے بھی ہم دوچار ہوتے ہیں، یہ ہماری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے اپنے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اس وجہ سے ہم کو غور کرنا ہوگا کہ اس سے پہلے، آزمائش کے آنے سے پہلے، اگر ہماری یہ صورتحال تھی کہ ہم نماز کبھی پڑھتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے، آزمائش کے آنے سے پہلے اگر ہماری یہ صورتحال تھی کہ ہم غیر اسلامی چیزوں کے عادی تھے، حلال و حرام کی تمیز کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، غیر مسلموں کی، یہود و نصارہ کی تقلید کو ہم نے اپنا لیا تھا، تو آزمائش سے گزرنے کے بعد، آزمائش سے جوجھنے کے بعد بھی اگر ہم نے ان چیزوں کو نہیں چھوڑا، ہم ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے اپنے نفس کو تیار نہیں کر سکے، آزمائش کے آ جانے کے بعد بھی ہم اگر اسی ڈھرے پر قائم ہیں تو ہم کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ جو تقریباً 3 سے 4 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے، یہ مہینہ ہم کو کیا پیغام دیتا ہے؟ شعبان کا مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے، لیکن شعبان کے جہاں چند ایام باقی ہیں، ان ایام میں بھی اگر ہم نے اپنے نفس کو، اپنی طبیعت کو، اپنے دل و دماغ کو، اپنے عمل کو، اپنے وتیرے کو رمضان کے مبارک مہینے کے لیے اگر تیار کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں موقع اب بھی ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہمارے لیے بنیادی پیغام دیتا ہے، رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کیا، رمضان کا وہ مہینہ جس کے روزوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی اور پرہیزگاری کا ذریعہ قرار دیا، رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا، جو لوگوں کے لیے رشد ہدایت ہے۔ اس سے ہدایت حاصل کرنے والے یہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، اور تقوی اور پرہیزگاری کا ایک بنیادی ذریعہ، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے کا ایک بنیادی ذریعہ یہ رمضان کے روزے بھی ہیں۔ آج کے دور میں اگر یہ کہا جائے، جو دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان کے آتے ہی مسجدوں میں بھیڑ بڑھ جاتی ہے، نمازیوں کی کثرت ہو جاتی ہے، اور نمازی مسجد میں آ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی گناہوں سے توبہ کر لیا، ہم اب نمازی ہو گئے، ہم نے نماز کی پابندی شروع کر دی، لیکن عید کا چاند ہوتے ہی یہ سارے کے سارے نمازی یہ مسجد سے رخصت ہو جائے۔ اس کو دیکھ کر کے اگر یہ کہا جائے کہ رمضان کے مہینے میں بے نمازیوں سے یہ مسجدیں بھر جاتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ پورے 11 مہینے تک نمازوں کو چھوڑنے کا جرم کرنے والے، پورے 11 مہینوں تک
نمازوں اور مسجدوں سے دوری اختیار کرنے والے، 11 مہینوں تک اللہ رب العالمین کو بھلا دینے والے، 11 مہینوں تک قرآن مجید کو جزدانوں میں سجا کر کے رکھنے والے، 11 مہینوں تک اللہ رب العالمین کے احکام و مسائل کو نظر انداز کر کے حلال و حرام کی تمیز کو کھو دینے والے وہ مسلمان جو مسلسل 11 مہینوں تک لاپرواہی کے شکار تھے، سستی کے شکار تھے، رمضان کے آتے ہی مسجدوں میں اس طرح سے اکٹھا ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد عید کا چاند ہوتے ہی سارے کے سارے نمازی مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 11 مہینوں میں اللہ رب العالمین کی نعمت سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، ایسا نہیں ہے کہ 11 مہینوں میں اللہ رب العالمین کی شریعت کا ہم کو مکلف نہیں بنایا گیا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف رمضان میں ہم کو نمازوں کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، صرف رمضان کے مہینے میں صدقات و خیرات کرنے کا حکم دیا ہے، صرف رمضان کے مہینے میں تلاوت قرآن کا حکم دیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس مہینے میں اعمال صالحہ کا اہتمام یہ مزید بڑھ جایا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، رمضان کے مبارک مہینے کے لیے، نیکیوں کے موسم بہار کے لیے، ماہ قرآن کے لیے، نیکیاں کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کو، اپنی مبارک طبیعت کو تیار کیا کرتے تھے، اپنے آل اولاد کو تیار کیا کرتے تھے، نیکیاں کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو اور لوگوں کو ابھارا کرتے تھے، اور رمضان کے آتے آتے اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیتے تھے، اس قدر عبادتوں میں مشغول ہو جاتے تھے کہ گویا ہر وقت عبادت میں مشغول ہو، لیکن اس کا یہ مفہوم قطعاً نہیں ہوتا تھا کہ رمضان کے بعد آپ کی نمازیں چھوٹنے لگے، رمضان کے بعد صدقات و خیرات بند کر دیا جائے، رمضان کے گزرتے ہی قرآن کو جزدانوں میں سجا کر کے رکھ دیا جائے۔ اس کا یہ مفہوم نہیں ہوتا تھا کہ رمضان کے بعد مسجدیں ویران کر دی جائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یہ صورتحال تھی کہ پورے سال کے تمام ایام میں استمرار کے ساتھ نیکیوں پر دوام کا ثبوت ملتا ہے کہ کوئی نیکیاں شروع کرتے تھے تو ساری زندگی اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ ہاں، رمضان کے مہینے میں ان نیکیوں پر اہتمام یہ مزید بڑھ جاتا تھا، رمضان کے مہینے میں تلاوت قرآن کا دور اور تلاوت قرآن کا اہتمام یہ مزید بڑھ جاتا تھا، صدقات و خیرات میں مزید کثرت کر دی جاتی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی طرز زندگی تھی، صحابہ اکرام کا طریقہ تھا، لیکن کوئی عمل کو شروع کرنے کے بعد، رمضان کے گزرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے، ایسا دیکھنے میں نہیں ملتا تھا۔ پورے سال کے کسی بھی مہینے میں، کسی بھی ہفتے میں، کسی بھی ایام میں یہ اعمال صالحہ چھوٹنے نہیں پاتے تھے۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم یہ نیت کر کے بیٹھے کہ رمضان آئے گا تو روزوں کے اہتمام کے نتیجے میں ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، اگر ہماری یہ سوچ ہے کہ رمضان کے روزوں کے نتیجے میں اگر ہم نمازوں کو قائم نہیں کریں گے تو یہ روزے قابل قبول نہیں ہوں گے، یہ روزے مقبول نہیں ہوں گے، اس نیت سے اگر کوئی عبادات کو انجام دیتا ہے تو یہ نیت باطل ہے۔ ایسی عبادات کو، ایسی صورت میں عبادات کو اللہ رب العالمین کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ ہماری عبادات میں اللہ رب العالمین کا اخلاص ہونا چاہیے، ہماری عبادات میں اللہ رب العالمین سے قربت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ایسی صورت میں اس انداز سے، اس جذبے کے ساتھ جب عبادات کو انجام دیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں آپ چراغ لے کر کے بھی ڈھونڈیں گے تو کوئی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ رمضان کے بعد اس کی نمازیں چھوٹ جاتی ہوں، رمضان کے بعد وہ مسجدوں کو ویران کر دیتا ہو، رمضان کے بعد وہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہو۔ ہمارے کاروبار، ہمارے آفس یہ رمضان کے مہینے میں بھی کھلتے ہیں، لیکن عام ایام میں، رمضان کے علاوہ ایام میں ہمارے اوقات کی ترتیب یہ نماز کے لحاظ سے نہیں ہوتی۔ رمضان کے مہینے میں وہی ترتیبات نماز کے لحاظ سے رکھی جاتی ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہمارے اندر قدرت ہے کہ ہم سال کے تمام ایام میں اللہ رب العالمین کو یاد کر سکیں، ہمارے اندر طاقت ہے ہم پورے سال کے تمام ایام میں نمازوں کی پابندی کر سکیں، اللہ رب العالمین کے احکام و مسائل کے مطابق زندگی گزار سکیں، لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم شیطان کی پیروی کے نتیجے میں رمضان کے مبارک مہینے کو بھی اس نیت سے ضائع کر دیتے ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھ کر کے ہم نمازوں کو شروع کریں گے، رمضان کا چاند دیکھ کر کے ہم اعمال صالحہ کو انجام دیں گے،
اور عید کا چاند دیکھتے ہی وہ سارے کے سارے اعمال صالحہ ہماری زندگی سے رخصت ہو جائیں گے۔ اس نیت سے اگر کوئی اعمال کو انجام دیتا ہے تو ہم کو اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے، ہم کو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ جو آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت فرمائی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے ایسے ہی فرض کیے گئے جس طرح سے ماضی کی امتوں پر، تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم لوگ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین کا ڈر، اس کا خوف اور اس کی خشیت تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہم کو جو بنیادی پیغام دیتا ہے، جن چیزوں کے دائرے میں اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے کو گھیر رکھا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کا مہینہ آتے آتے ہم اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیں کہ رمضان کے بعد کے ایام میں بھی ہم سچے مسلمان باقی رہیں۔ یہ ایمانداری کی بات نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ اور رمضان کا چاند دیکھ کر کے ہم نمازیں شروع کریں اور یہ ثابت کریں کہ ہم شیطان کی جو پیروی کرتے تھے، ہمارے اندر جو شیطان جیتا تھا اس کو اللہ رب العالمین نے جکڑ دیا ہے، اب ہم نمازی بن گئے۔ لیکن رمضان کے گزرنے کے ساتھ ہی وہ سارے کے سارے شیطان ہمارے اوپر مسلط کر دیے جائے۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری صرف سال کے ایک مہینے میں اعمال صالحہ انجام دینے کے نتیجے میں حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ تقوی اور پرہیزگاری اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے جس پر دوام اختیار کیا جائے، جس کو مداومت کے ساتھ انجام دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، ان احب الاعمال الی اللہ ادومہ وان قل، کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر دوام اختیار کیا جائے، جس کو مداومت کے ساتھ انجام دیا جائے، اگرچہ وہ عمل، وہ نیکی کوئی معمولی نیکی ہو، لیکن اس پر اگر دوام اور استقرار حاصل ہو گیا تو یہ اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے بہترین نیکی ہے۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری، یہ تقوی اور پرہیزگاری کی مثال اگر ہمیں دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھانک کر کے دیکھیے۔ تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ رات کی تاریکی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ مسلسل رونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے گڑگڑاہٹ کی ایسی آواز نکلتی تھی کہ گویا ہانڈی میں کوئی چیز ابل رہی ہو۔ تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے نماز میں، رات کی نفل نماز میں، تہجد کی نماز میں اتنا لمبا لمبا قیام کرتے تھے۔ روایات میں ملتا ہے کہ بسا اوقات 10 رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 پاروں کی تلاوت کر جاتے تھے، اور آپ کے رکوع بھی اسی طرح سے ہوتے تھے جس طرح سے آپ کا قیام ہوتا تھا، آپ کا سجدہ بھی اسی طرح سے ہوتا تھا جس طرح سے آپ کا قیام ہوتا تھا، رکوع اور سجدے بھی اسی طرح سے طویل ہوتے تھے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ کے تو اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، اس کے باوجود یہ کیفیت ہوتی تھی کہ اتنا لمبا لمبا قیام کرتے تھے، اتنی لمبی لمبی تلاوت کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے میں آپ کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا، آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی۔ آپ کو سید الانبیاء بنایا گیا تھا، آپ کو شفاعت عظمیٰ عطا کی گئی تھی، آپ کے اوپر قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو نازل کیا گیا تھا، اتنی عظمت رکھنے والا نبی کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی پاکیزگی بیان کی گئی۔ جس نبی کو معراج کا سفر کرایا گیا، اس نبی کی یہ صورتحال تھی کہ جب نفل نماز کے لیے، رات کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پیر میں ورم آ جاتا ہے۔ یہ صورتحال تھی۔ اماں عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہ کروں؟ اس نے مجھ کو ان فضائل سے نوازا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی نعمتیں عطا کی گئی تھی۔ آج کے دور میں ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا جائزہ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نعمت عطا کی گئی، آپ کو نبوت کے تاج سے سرفراز کیا گیا۔ آپ کو دوسری نعمت عطا کی گئی، آپ کے اوپر قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو نازل کیا گیا۔ اس کے باوجود آپ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ رب کائنات کے آگے مسلسل رویا کرتے تھے، مسلسل اس کے
جنت کا سوال کرتے، اس کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ نبی آخر الزماں کی صورتحال تھی۔ آج کے دور میں ہم کو اسلام بنایا ہوا مل گیا، ہمارے آباء و اجداد نے ہم کو منتقل کر دیا، ہمارے آباء و اجداد نے ہم تک منتقل کر دیا یہ قرآن مجید جو نبی آخر الزماں پر نازل کی گئی۔ اس قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، اس کی ورق گردانی کرنے کے لیے، اس کتب حدیث جو نبی آخر الزماں کے فرمان ہے، جو ہمارے لیے راہ نجات ہے، اس کو پڑھنے سے آج ہم نے عاجزی کا اظہار کر دیا۔ ہم یہ کہہ کر کے بڑی آسانی کے ساتھ اپنا دامن جھاڑ لیتے ہیں کہ قرآن کی زبان یہ ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ قرآن کی زبان، حدیث کی زبان یہ عربی زبان ہے، یہ مشکل زبان ہے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ہم لوگ سچ کہتے ہیں، یا اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ ہم نے قرآن کو، شریعت اسلامیہ کو، کتب حدیث کو لوگوں کے سمجھنے کے لیے، لوگوں کے ہدایت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے۔ یہ روزے جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، اس روزے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہماری زندگی میں دوبارہ آنے والا ہے، اب تک کتنی مرتبہ ہم اس رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جو 25 سال کا ہوا، اس کے زندگی میں 25 بہاریں آئیں۔ جو 10 سال کا ہوا، اس کے زندگی میں 10 بہاریں آئیں۔ جو جتنے سال کا ہوا، اس کے زندگی میں اتنی زیادہ بہاریں آئیں۔ لیکن ہم نے اس رمضان سے عبرت حاصل کی؟ ہم نے اس رمضان سے عبرت حاصل نہیں کی۔ اس رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود ہم اپنے اندر سدھار پیدا نہیں کر سکے، ہم اپنی اصلاح پیدا نہیں کر سکے۔ اس رمضان کی ہمارے اندر، ہمارے نزدیک وہ قدر و قیمت نہیں ہے۔ آپ حدیث کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں کہ اس رمضان کا مہینہ پانا یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی انسان حج کر لیتا ہے، ہم اس کو بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں، ہم اس کی طرف بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس نے حج کر لیا، اس نے اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کر لی۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس آدمی نے حج کر لیا۔ کیا کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے، اس کو رمضان کا مہینہ مل گیا، اس نے رمضان کا مہینہ پا لیا؟ ہم یہ نہیں کہتے۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ رمضان کا مہینہ پانا یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، 2 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، مدینہ سے بہت دور کے رہنے والے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی، اس کے بعد یہ دونوں شخص فوت ہو گئے، ایک کو شہادت کا درجہ نصیب ہوا اور ایک کی موت عام موت تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ یہ دوسرا آدمی جو شہادت پانے والے آدمی کے بعد فوت ہوا ہے، یہ اس سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنے خواب کو پر تعجب کا اظہار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ فادرک رمضان فصامہ وصلی کذا وکذا فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں تعجب والی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا یہ دوسرا آدمی اس شہادت پانے والے آدمی کے بعد تک زندہ نہیں رہا؟ اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس کے روزے رکھے۔ ان دونوں کے درجات میں اتنا ہی فاصلہ ہوگا جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ اندازہ کیجئے کہ رمضان کا مہینہ پانا یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان کا ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن مجید جو ساری دنیا کو، اس روئے زمین پر زندگی گزارنے والے سارے ادیبوں کو، ساری طاقتوں کو چیلنج کرتی ہے کہ اس قرآن مجید جیسی ایک صورت یا ایک آیت پیش کر کے دکھا دی جائے، وہ لوگ نہیں پیش کر سکے۔ یہ قرآن مجید وہی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک حرف کی تلاوت پر
کم و بیش انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہے، اور انسان کے نیت اور اخلاص کے حساب سے یہ نیکیاں 700 گنا تک پہنچ جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یہ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں۔ اگر کوئی انسان اس کی تلاوت کرتا ہے اجر کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، اخلاص کی نیت سے اس کو اپنے زبان پر جاری کر لیتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، اور اس کے اخلاص کے حساب سے یہ نیکیاں 700 گنا تک جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین جتنا چاہے دے سکتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے، آج ہم کو اس قرآن مجید کے بارے میں اپنے دل و دماغ میں سنجیدگی پیدا کرنی ہوگی۔ یہ قرآن مجید تعویذ گنڈوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن مجید فاتحہ پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن مجید عبرت حاصل کرنے کی کتاب ہے۔ اس قرآن مجید کے معنی و مفہوم کو پڑھ کر کے، اس کے تراجم میں غور و فکر کر کے، اس کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ قرآن مجید جہاں ہم کو دینداری سکھلاتی ہے، وہیں یہ قرآن مجید ہم کو دنیاوی امور میں بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے، دنیا کے تمام حقائق بھی ہمارے سامنے واضح کرتی ہے۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ جاتا ہے تو اس پر اس کو اجر ملتا ہے۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران، لیکن وہ آدمی جو اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس قرآن کو پڑھنے میں وہ دقت محسوس کرتا ہے، یا تو اس کے زبان میں ہکلاہٹ ہے، اس کے پڑھنے میں کمزوری ہے، چاہے تو تتلانے کی وجہ سے یا دوسری وجہ سے یا زبان کی کمزوری کی وجہ سے یا عربی زبان پر دسترس حاصل نہ کرنے کی وجہ سے وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے ہکلاتا ہے، قرآن کو پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے۔ فَلَهُ اجران، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے شخص کو قرآن پڑھنے پر 2 اجر ملتا ہے، ایک اجر قرآن پڑھنے کا اجر، اور دوسرا طاقت نہ رکھنے کے باوجود قرآن پڑھنے کا اجر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اتنی عظمت رکھنے والی کتاب کے تئیں آج ہمارا وتیرہ کیا ہے کہ ہم اب تک اس قرآن کو جزدانوں میں سجائے ہوئے ہیں۔ قرآن کو کھولنے کی تاریخ تب شروع ہوتی ہے جب رمضان کی تاریخ شروع ہو، جب رمضان کے چاند کا دیدار کر لیا جائے، اور اس کے بعد انتظار کیا جائے کہ کب عید کا چاند ہو، اس کے بعد اس قرآن کو جزدان میں سجا کر کے واپس الماروں کی اور طاقوں کی زینت بنا دی جائے۔ یہ قرآن کا حق نہیں ہے، یہ قرآن ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اس قرآن کو پڑھا جائے، اس کے معنی و مفہوم میں غور و فکر کیا جائے، اس قرآن کو پڑھ کر کے یہ قرآن ہم کو توحید اور اس کے تقاضوں پر آمادہ نہ کر سکے، یہ قرآن ہماری زندگی میں انقلاب پیدا نہ کر سکے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اس کے معنی و مفہوم میں غور و فکر کر کے اس کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ رمضان کا مہینہ جو ہم سے قریب تر ہے، یہ مہینہ ہمارے لیے جو بنیادی پیغام پیش کرتا ہے وہ یہ کہ اگر کسی نے رب کائنات کے لیے طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے بیوی سے مباشرت سے رک جانے اور اسی طرح سے منہیات سے اجتناب کر کے جو بھوکا اور پیاسا رہ کر کے غریبوں کی بھوک کا، ان کے بھوکے سونے کا اور ان کی بھوک اور پیاس کا اندازہ کر لیتا ہے تو رمضان کا ایک مقصد اس کے سامنے حل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں شعبان کے چند ایام باقی ہیں ہم اس میں رمضان کی تیاری کریں، ابھی سے صدقات و خیرات کا اہتمام، ابھی سے تلاوت قرآن کا اہتمام، ابھی سے نوافل کا اہتمام، ابھی سے اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم غریبوں کا خیال کیسے کریں گے۔ جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہماری ذمہ داری دو بالا ہو جاتی ہے کہ ہم غریبوں کی خبر گیری کریں، رمضان میں ان کا خیال کریں، صدقات و خیرات کا مزید اہتمام کریں، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس مہینے سے اور اس مہینے کے فیوض سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنی زندگی کی اصلاح کر کے کتاب و سنت کے مطابق اپنے زندگی
ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا